يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدیر۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ على نصرهم لقدیر۔ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی،
اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آیات یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں۔ یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23ویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا، وہاں بھی 23ویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا۔ 24ویں رکوع سے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکوع ہیں مناسک حج پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسک حج پر 2 رکوع مشتمل تھے اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، جو اصل میں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس وقت وہ مشرکین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعتاً توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے۔ یہ صرف واعظ سے ہونے والا کام تو نہیں تھا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا۔ اسی لیے مناسک حج کے ذکر کے فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ آرمڈ کانفلکٹ ہوگا، مسلح تصادم ہوگا، تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے۔ ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ قریش مکہ، کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا دیا۔ یہ امانت ہے ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے، ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی، اور کفور ہیں، بہت ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نما عرب کا۔ اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے، ایکسکلوسیو پروپرائٹری رائٹس، کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور لوٹ مار سے، اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اس گھر کی وجہ سے لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی چلت پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے، اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے، اور انہوں نے ناشکری کی ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ستایا گیا، سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، کفوا ایدیکم، چاہے وہ براہ راست وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، ان کی مدد فرمائے گا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے،
یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو تھے، یہ مکے سے جو نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نا حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویوں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے، ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا، جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا، وہاں یہ الفاظ آئے تھے، اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفسدت الارض، زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا۔ پھر یہاں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز۔ صلوتا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ہی سے ہے، یہ عربی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا، عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صلوتا، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلوتا یہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہمارے ہاں سلام ہے، ان کا شلام ہے، وہ فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ بڑا اس کو گول کر کے شلام کہتے ہیں، باقی ہمارے یہاں سلام ہے، فرق اور خاص نہیں ہے۔ ان کا جو یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم یوں کا تو یوں یوم کی طرح ہے، کپور پے اور فے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے ہاں، یوم کفارہ۔ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی۔ ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا، اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے۔ لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے، فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ۔ افعلو یہ میں کروں گا، لافعلن میں لازماً کروں گا، یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیلیں بڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، یہ تو انہونی بات ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس یقین، اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، یہ وہی لفظ ہے کذالک مکننا لیوسف، سورہ یوسف میں 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن، قدرت، طاقت، غلبہ، حکومت، استیلاء عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے۔ یہی کام حضور نے کیا، جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا، اور پھر یہ کہ مسجد النبوی کی تعمیر کی، پہلا کام۔
وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، آتوا الزکوٰۃ اور دیں زکوٰۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور دیں گے وہ زکوٰۃ، اور یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقے کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست ہو۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور بدی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا۔ مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں، لیکن اس سے علیحدہ کر دیجئے۔ لیکن چونکہ حضور، اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے سفر پر، تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا۔ تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے، ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ تو جیسے کہ جماعتیں کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے، تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ آیات خاص ہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔ یہ آیات ہیں اثناء سفر ہجرت کی، یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوں، لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعال بیان ہو رہے مناسک حج، اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔